بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے نور و معرفت اور حقیقی صداقت کی جو شمع اجمیر میں روشن کی، اس شمع کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ تو تند و تیز ہواؤں سے بجھنے دیا اور نہ اس کی روشنی کو کم ہونے دیا۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جانشینان نے اس شمع کی روشنی کو برقرار رکھا۔ یہ شمع آج بھی پوری تابانی کے ساتھ روشن ہے۔ اس شمع کے پروانے ہر شہر اور ہر گاؤں میں ملیں گے۔ سلطان شمس الدین التمش کے دور میں اس کے وزیروں میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو اور سکھ بھی شامل تھے، جو ایسی کوششیں کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح سے سلطان التمش کو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بدسن کیا جائے۔ انہوں نے مل کر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بلکہ عالم اسلام کے خلاف ایک انتہائی بھیانک سازش کی اور سلطان التمش کے دربار میں موجود اس کے قاضی اور ایک وزیر کو انتہائی مال و دولت دے کر انہیں بھی اس سازش میں شامل کر لیا۔ وزیر کا نام حسن شاہ تھا۔ انہوں نے اس سازش کو مکمل کامیاب بنانے کے لیے بازار حسن سے ایک طوائف کو خریدا، جس کا حسن اپنی مثال آپ تھا۔ اس طوائف کی گود میں حسن شاہ نامی وزیر کا بیٹا، جس کی عمر صرف 1 ماہ تھی، ڈال دیا۔ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس عورت کو لیا گیا کہ وہ اب سلطان التمش کے دربار میں جائے۔ یہ 561 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک دن سلطان التمش کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام امرا اور وزرائے دربار میں موجود تھے کہ وہ عورت اندر آئی اور زور زور سے کہنے لگی، دہائی ہے، دہائی ہے۔ سلطان التمش نے اس عورت سے کہا کہ اے بی بی، کیا بات ہے؟ تم کیوں اس طرح سے چلا رہی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے التمش، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ سلطان التمش نے پوچھا کہ کون ہے وہ جس نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے التمش، میں نے بتا دیا کہ وہ کون ہے تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ سلطان نے اپنی تلوار باہر نکالی اور کہا کہ قسم ہے مجھے رب کی اور اپنے مرشد بختیار کاکی پاک کی کہ اگر میرا باپ بھی مجرم ہوا تو اسے بھی سزا دی جائے گی۔ اس عورت نے کہا، اے التمش، پھر سوچ لے، انصاف نہ کر سکے گا۔ سلطان التمش نے کہا کہ مجھے اس ترازو کی قسم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے برابر رکھا ہے، تجھے انصاف ضرور ملے گا۔ بتا تیرا مجرم کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے التمش، وہ شخص تیرے پیر و مرشد بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میری گود میں 1 ماہ کا بچہ ان کا ہے اور اب وہ اسے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان التمش غصے میں آ گیا اور اپنی تلوار میان سے نکال لی اور شدت غم سے کانپنے لگا اور اس عورت سے کہا کہ اے عورت، تو جانتی ہے کہ تو کیا کہہ رہی ہے اور کس پر الزام لگا رہی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، ہاں اے التمش، میں جانتی ہوں کہ وہ تیرے مرشد ہیں اور تو ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکے گا۔ سلطان التمش نے اسے جواب دیا کہ اے عورت، تجھے انصاف ضرور ملے گا۔ کل دوبارہ تم دربار میں پیش ہو جانا، تیرے مجرم کو سزا ضرور ملے گی۔ یہ بات کر کے سلطان التمش نے اپنی تلوار میان میں رکھ دی، اپنے سر سے تاج اتارا اور ننگے پاؤں اس نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ مبارک کی طرف دوڑ لگا دی۔ سلطان التمش کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے۔
حجرے کے پاس پہنچا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ کہو التمش، آج بے وقت کیسے آئے ہو؟ سلطان التمش نے ساری بات بتا دی اور کہا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے اٹھ کر سلطان التمش کے پیچھے چل دیے۔ یہ بات سارے دلی شہر کے علاوہ دوسرے علاقے کے رہنے والوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے لوگ جوک در جوک شاہی محل کے پاس اکٹھے ہونے لگے۔ مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ، عیسائی اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے کہ اب دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی عزت کا جنازہ کیسے نکلتا ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت پارسا بنتے تھے، اپنے اوپر لگایا ہوا الزام کیسے غلط ثابت کریں گے؟ پورا دلی شہر وہاں امڈ آیا تھا۔ سلطان التمش کا دربار لوگوں سے بھر گیا تھا۔ ادھر یہ صورتحال تھی، ادھر اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے فرما رہے تھے کہ آج میرا بیٹا مصیبت میں ہے اور وہ مجھے بلا رہا ہے۔ آج اگر میں نہ پہنچا تو ولیوں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ ایمان ہمارا کرشمہ ہے اور اسلام ہماری طاقت۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ آپ نے یہ فرمایا اور دلی شہر کی جانب چل پڑے۔ سلطان التمش کا دربار لگا ہوا تھا۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے۔ سلطان التمش نے اپنا تاج سر پر رکھا اور اس عورت سے کہا کہ اے عورت، تو اب بتا جو کچھ تو نے کل کہا تھا اسے دوبارہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کر۔ اس عورت نے پھر وہی باتیں دہرائیں۔ اتنے میں شہنشاہ ہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دربار میں داخل ہوئے۔ دربار پر ایک خاموشی طاری تھی۔ سلطان التمش حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت و احترام سے پیش آیا اور انہیں بیٹھنے کے لیے اپنی کرسی پیش کی تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، آج ہم اس کرسی کے قابل نہیں ہیں کیونکہ ہمارا بیٹا مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، بتا کیا یہ تیرا مجرم ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ جی ہاں، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہی میرے مجرم ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ سوال کیا تو اس عورت نے یہی جواب دیا۔ آپ نے پوچھا کہ اے عورت، اس واقعے کا کوئی گواہ بھی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا ہاں، اور ساتھ ہی 4 گواہ بھی پیش ہو گئے۔ ان چاروں نے شہادت گزاری کہ ہم نے مختلف اوقات میں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور اس عورت کو اکٹھے اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے۔ جب وہ چاروں آدمی اپنی اپنی شہادتیں گزار چکے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ درمیان میں کھڑی اس عورت کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے عورت، یہ سن لے کہ یہ دنیا فانی ہے، کل تم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے۔ لیکن اس مکار عورت نے جواب دیا کہ میرے مجرم یہی ہیں اور انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ آپ غصے کی شدت سے کانپ رہے تھے، محل کے در و دیوار تک لرز رہے تھے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نظریں جھکائے بالکل خاموش کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی صفائی میں ایک لفظ تک نہ کہا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم نے اس عورت کی باتیں سنی، میں اب اللہ کے فضل و کرم سے ایک شہادت گزارنے والا ہوں جو کہ خود یہ ثابت کر دے گی کہ میرا بیٹا مجرم ہے یا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے قریب آئے
اور اس کی گود میں موجود بچے کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس بچے کو کہا کہ اے بچے، میں تجھے اللہ کے فضل و کرم سے یہ حکم دیتا ہوں کہ تو بول اور یہ بتا کہ تو کس کا بیٹا ہے۔ میں تجھے ولی بناتا ہوں اور تیری آئندہ آنے والی نسلیں بھی ولی ہوں گی، تو اللہ کے حکم سے بول۔ تو وہاں دیکھنے والے حیران رہ گئے اور سننے والے پریشان ہو گئے کہ وہ بچہ جو صرف 1 ماہ کا تھا بول پڑا اور کہا کہ اے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، السلام علیکم، میں اس دربار میں موجود حسن شاہ نامی وزیر کا بیٹا ہوں اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بالکل بے گناہ اور پاکیزہ ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا کہ میں آج سے تیرا نام کرامت حسین رکھ رہا ہوں، تاریخ تجھے یاد رکھے گی اور تو اپنے وقت کا بلند مرتبہ فقیر ہوگا۔ اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے چل پڑے۔ یہ دیکھ کر سلطان التمش اپنے قدموں میں گر گیا اور اس عورت اور اس وزیر کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں معاف کیا، اللہ بھی انہیں معاف کرے۔ یہ سن کر وہ عورت اور وزیر بھی آپ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔